اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سامعین ذی وقار، آج دل کے امراض کے لیے، دل کی کمزوری کے لیے، دل کی طاقت کے لیے ایک بڑا ہی انمول اور مجرب ترین اور اپنے تجربے پر پرکھا ہوا ایک دعا کا سورہ یاسین کے حوالے سے ایک عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل میں نے اسپیشلی ترتیب دیا ہے ہمارے بڑے ہی پیارے دوست، ہمارے کلیگ، ہمارے درینہ تعلقات پر مبنی دوست جناب خالد جنجوعہ صاحب، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اس کے لیے یہ عمل ترتیب دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اس عمل کی برکت سے مکمل تندرستی عطا فرمائے اور تمام رپورٹس ان کی کلیئر آ جائیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو معاملہ بہت حد تک کیا 100% انشاءاللہ کلیئر آئے گا۔ عمل کچھ یوں ہے، آپ اوپر سے بھی دیکھ رہے ہیں، ٹائٹل پہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے، لیکن اجازت کے بارے میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ تو میری کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، جو اس کو سمجھتا ہے اجازت کیا چیز ہوتی ہے، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو وہ اجازت لے کہ پڑھ لے، پھر نظارے دیکھے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ امی رولا شلو ہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ رولا شلو ہی سمجھ لے، لیکن بغیر اجازت کے اپنی ذمہ داری پہ پڑھ لے۔ شفا دونوں صورتوں میں میرے اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ ہی شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو دعا پہلے ٹائٹل پر ہے، یا اللہ قوینی قوینی وقلبی۔ تو یہ آپ نے یوں پڑھنی ہے کہ آپ نے ایک سیب لینا ہے اور اس سیب کے اوپر سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور جب آپ نے پہلی مبین پر آنا ہے تو پھر آپ نے اس دعا کو 21 دفعہ پڑھنا ہے، پھر دوسری مبین پر 21 دفعہ، پھر تیسری مبین پر 21 دفعہ، ایسے ہی ساتوں مبینوں پر آپ نے 21 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اور آخری آیت سے پہلے کن فیکون والی جو آیت ہے، جب وہ اس پہ آئیں گے تو پھر اس کو 21 دفعہ پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، اور اس کے بعد آخری آیت پڑھ کے سورہ یاسین کو مکمل کر لیں اور سیب پر دم کر لیں، اور اس سیب کو رکھ لیں۔ صبح نہار منہ آپ نے اسی سیب کو کھانا ہے، اور روزانہ یہ عمل کرنا ہے، 21 دن ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بھی نماز کا وقت آئے تو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن جب بھی پڑھنا ہے، چاہے آپ یاسین کی مبین کے بعد پڑھ رہے ہوں یا نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ رہے ہوں، آپ نے دل کے اوپر ہاتھ ضرور رکھنا ہے، دایاں ہاتھ اپنے دل کے اوپر ضرور رکھنا ہے، یہ عمل کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ تو ضروری 2 چیزیں ہوگی جو آپ کو بتانی تھی۔ عمل کو اللہ کا نام لے کر شروع کریں، مجرب عمل ہے اور اس کے فوائد بے شمار ہیں، اور ہمیں جہاں پر ہم جسمانی امراض کے لیے ادویات لیتے ہیں، ہمیں روحانی امراض کے حوالے سے بھی روحانی علاج اپنا سب کو کروانا چاہیے۔ اور جس طرح ایک معالج سے، ایک ڈاکٹر سے، ایک حکیم سے ہم اپنا جسمانی علاج کرواتے ہیں اور اچھا اور لائق حکیم اور لائق ڈاکٹر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح روحانی علاج میں بھی خود کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی کسی ماہر سے ہی ہمیں یہ علاج کروانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کل دور علمی دور ہے اور اختلافات کا دور ہے، اور عجیب و غریب قسم کا دور ہے، عملی لحاظ سے ہم پیچھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دور میں فتنہ سے محفوظ رکھے، اور جیسے آپ کو کہا گیا ہے ویسے آپ کریں۔ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، خاص طور پہ ہمارے خالد صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ اپنی محافل میں میں بھی، بلکہ میری پوری جماعت بھی انشاءاللہ
سب کو دعاؤں میں یاد رکھے گی، تو اللہ کسی کو بھی دل کا عارضہ نہ ہو، اور جن کو یہ معاملہ ہے اللہ ان پر اپنا رحم فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے۔ موت ٹوٹل ہے، ایک دن آنی ہے، لیکن موت بھی اللہ ایمان کی حالت میں اور شان سے دے۔ بہرحال اللہ، میں پھر کہتا ہوں کہ میرا مالک خالد صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری یہ کاوش، میری یہ تھوڑی سی محنت اپنی بارگاہ میں اللہ قبول اور منظور فرمائے، اور ان کو ہر لحاظ سے شفا عطا فرمائے، اور دوست احباب پر ان کا سایہ سلامت رہے، اپنے بچوں پر ان کا سایہ سلامت رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔